بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حسن اور حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ یوں حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر آئے، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو اللہ نے حسین رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین سے اس قدر محبت تھی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے صحابہ کو چھوڑ کر اٹھے، گھر پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی تو حضور نے منع فرما دیا اور کہا کہ تم لیٹی رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے بیچ کھڑے ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا، اور حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلب کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچے گر نہ جائیں اور انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں کوئی وحی نہ آ گئی ہو یا پھر خدا نہ خواستہ حضور کی روح تو پرواز نہ کر گئی ہو۔ دوستو، یہ تھی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے الگ کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے ایک کالا رنگ کا سانپ کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ اگل رہا ہے۔ یہ کالا رنگ کا سانپ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوسری طرف چل دیا
اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھراتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میری ماں باپ قربان، تم اللہ کے نزدیک کتنے مرتبہ والے ہو یہ آج ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت حسین کو بائیں کاندھے پر اور حضرت حسین کو دائیں کاندھے پر اور انہیں لے کر مدینے کی جانب چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری بڑی اچھی ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ آج سوار بھی اچھا ہے۔ امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جانی نماز بچھایا تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھنے کو کہا، شہزادے مچل گئے اور یوں کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ اور مملکت فقیر کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند بچے، نماز تو پڑھنے دو، کل نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے چاند، درزی تمہارے سلائے لائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خداوند میں ہاتھ اٹھائے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیزی نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ، میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلایا۔ کہا، خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھی، پوری رات تو نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استغاثات غیبی سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے جوڑے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان، ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تشکر و امتان کے آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خداوند میں عرض کی، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے فاطمہ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہر کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن اور امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھری لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ جامع ترمذی اور دیگر کتاب حدیث میں مقبول ہے کہ امام المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم لوگ سب مل کر کھانا کھا سکیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت طاہر لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کاسہ کھیری لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے دائیں طرف اور حضرت زہرا کو بائیں طرف اور حسن اور حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ عبا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے عبا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، یا خدایا، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاندان ہیں، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔